الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. تو آج سے ہم پڑھیں گے کتاب، ایک چھوٹی سی کتاب ہے اصول تجوید کے بارے میں اصول تجوید کے بارے میں. بہت چھوٹی ہے وہ، مطلب نہ کے برابر. مطلب یہ جو ہے نا، یہ کورس 10 دن کا کورس ہوگا شاید، یہ بس اتنی چھوٹی کتاب ہے. اس میں کتنے پیجز ہے؟ اس میں ہے 24 پیجز. چھوٹی سی کتاب ہے. یہ لکھی ہے مولانا قاری جمشید علی صاحب نے، استاد التجوید و قراءت دارالعلوم دیوبند. چھوٹی سی کتاب ہے نا، یہ ایسے پڑھتے ہیں. جو اس میں لکھا ہے نا، ہم نے پڑھ لیا ہے اصل میں سب کچھ ہے. اصل میں ہم نے سارا پڑھ لیا ہے. میں نے کہا تھا نا آپ سے، جب ہم پڑھ رہے تھے اس ٹائم پہ، وہ ہاؤ ٹو ریڈ دا قرآن فرام فل بیسکس، نورانی قاعدہ جب پڑھ رہے تھے ہم. تو جب نورانی قاعدہ ہم پڑھ رہے تھے، تب میں نے کہا تھا آپ سے، ہم پڑھیں گے اس میں دو کتابیں. ایک تو ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ، اور ہم پڑھیں گے یہ والی کتاب اصول تجوید. لیکن جو ہے نورانی قاعدہ، اس میں فل لکھا ہے. جو اس میں لکھا ہے نا، اس میں فل لکھا ہے نورانی قاعدہ میں یہ سارا کچھ. تو یہ بہت ہی زیادہ بیسک کتاب ہے، نہ کے برابر بیسک کتاب. اصول تجوید اصلی کتاب، تجوید کی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے نا، وہ یہ والی کتاب ہوتی ہے، قواعد التجوید ہے نا. چلا ہم یہی پڑھیں گے مجھے لگتا ہے اس کے بعد. ہاں، پھر جا کے لگتا ہے کچھ پڑھا ہوگا انسان نے. قواعد التجوید کے بعد ہم پڑھیں گے پھر انشاءاللہ. فی الحال ہم پڑھیں گے یہ. تو اس نے پہلے لکھا ہے ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ٹھیک ہے. ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. یعنی کہ جہاں پہ انسان کو پوز دینا ہے وہاں پوز دینا ہے نا، آیت کے پاس رکنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. ترتیل بولتے ہیں کس کو؟ میجرڈ ریسیٹیشن. اچھے سے پڑھنا، جیسے کہا گیا ہے ہم سے. مطلب بالکل آہستہ پڑھنا، کلیئرلی پڑھنا، تھاٹ فلی پڑھنا، اس کو بولتے ترتیل. اور یہ ہے حدیث میں آ کے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان اللہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے، یحب ان یقرأ القرآن، وہ پسند کرتا ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے گا، کما انزل، جیسے قرآن نازل کیا گیا. میں نے بھی اس بار چیک کی تھی نا والی روایت آپ کے سامنے. یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے، یہ صحیح روایت نہیں ہے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے. میں دیکھوں گا پھر بھی ایک بار اور. باعث الحدیث یہ نا وہ ایپلیکیشن، وہ میں جو نے کہا تھا پچھلی بار بھی آپ کو، اس میں یہ دکھا تھا اس کی سند وند سب کچھ. میں دیکھوں گا پھر سے کیا لکھا ہے یہاں پہ، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن، ان یقرأ القرآن. ہاں، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. یہ صحیح روایت ہے. اخرجہ اخرجہ سجزی فی الابانہ کما فی کنز العمال. ہاں، یہ صحیح روایت ہے. کیا ہے؟ ضعیف، لیکن معنی صحیح ہے اس کا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ قرآن پاک اس طرح پڑھا جائے جیسے وہ نازل کیا گیا نا، سیدھی سی بات ہے. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. یہ ساتھ مولا پڑتا ہے. اصول ترجیح، جو اصول ہے یہ جمع ہے اصل کا. اصل کس کو بولتے ہیں؟ اصل بولتے ہیں اصل میں روٹ کو. ہوتا ہے نا، پیڑ کو بولتے ہیں پیڑ کے اصل کو. پیڑ کا اصل کیا ہوتا ہے؟ روٹ. اور پیڑ کا فرع کیا ہوتا ہے؟ فرع. فرع بولتے ہیں برانچز کو. ہم بول رہے ہیں یہ اصولی مسائل ہے اور یہ فروعی مسائل ہے. اصولی مسائل ہو گیا جو بنیادی مسائل ہے، جس پہ ایک انسان اسلام سے باہر نکل سکتا ہے، اسلام میں آ سکتا ہے. کلمہ پڑھنا ہے نا، وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان کو بولتے ہیں اصولی مسائل، عقیدے کے مسائل جو ہوتے ہیں. دوسرے کا فروعی مسائل، رفع دین کرنا ہے کہ نہیں، ہاتھ یہاں باندھنا ہے کہ یہاں باندھنا ہے، انہیں کو ایسے کرنا ہے کہ نہیں اتحیاتوں میں. فروعی مسائل جو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں چھوٹے مسائل جو ہوتے ہیں. فروعی مسائل جو برانچ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں فروع. فرع بولتے ہیں اسی برانچ کو. اصل کس کو بولتے ہیں؟ روٹ کو. ایسا سمجھیے آپ. اب جمع کیا تھا اصل کا؟ اصول. اصول ہو گیا برانچ. اصول ہو گیا کیا؟ بہت سارے روٹس. لیکن یہاں مراد نہیں ہے روٹ، اسے یہاں مراد ہے اسے پرنسپلس. ہاں، پرنسپلس ہے نا، پرنسپلس. قواعد التجوید یا اصول تجوید لگ بھگ سیم سیم ہے. یعنی کہ وہ اصول کیا ہے، پرنسپلس کیا ہے تجوید کے. اب تجوید کیا ہوتا ہے؟ تجوید عربی کے لفظ سے بن گیا ہے
اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو بیوٹیفائی سم تھنگ. ٹو بیوٹیفائی، ہاں، ٹو بیوٹیفائی. کوئی چیز اچھے سے کرنا، مطلب کوئی بھی چیز اچھے سے کرنا اس کو بولتے ہیں تجوید. ٹھیک ہے، ٹو بیوٹیفائی، کوئی بھی چیز اچھے سے کرنا. مطلب قرآن پڑھنا اچھے سے، وہ کیا تجوید ہے نا. اور مخارج کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم نے کہا تھا پچھلی بار. مخارج کا مطلب ہوتا ہے سائٹس آف آرٹیکولیشن. اصلی مخرج اس کا آتا ہے مفرد، سنگولر. مخرج مطلب ہوتا ہے سائٹ آف آرٹیکولیشن، آواز نکلنے کی جگہ، اس کو بولتے ہیں مخرج. جو بھی انسان آواز نکالتا ہے نا، کوئی نہ کوئی مخرج ہوتا ہی ہے آواز کا. کوئی نہ کوئی سائٹ آف آرٹیکولیشن جہاں سے ہم آواز نکالتے ہیں، وہ ہوتا ہی ہوتا ہے آواز کو، ہے نا. کبھی دانت لانے پڑتے ہیں، کبھی دانت چھوڑنے پڑتے ہیں، کبھی زبان اوپر لینی پڑتی ہے، زبان نیچے لینی پڑتی ہے نا. آواز بنتی ہے ایسی ہے نا. لیکن جو ہوتے ہیں نا واویلز، وہاں پہ دانت استعمال، وہاں پہ آواز نہیں ہوتی ہے بلاک لپ سے، دانتوں سے. آپ دیکھیے جب بولتے ہیں ہم اے ای آئی او یو، دیکھیے اے ای آئی او یو، مطلب سیدھے آتے ہیں لیرنگس، وائس باکس سے آواز نکلتی ہے، باہر ہی آتی ہے سیدھے ہی. اب دیکھیے اے ای آئی او یو. اگر اے بی بولیں گے، سی بولیں گے، وہ کانسوننٹس ہے نا. وہ کیا ہوتے ہیں؟ کانسوننٹس. اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ وویلس. لیکن نکلتی ہے نا ان کی بھی آواز کسی جگہ سے ہی. تو آواز نکلتی ہے کسی جگہ سے. اب وہی برابر جگہ دیکھنا کہ آواز کہاں سے نکالنی ہے، اس کو بولتے ہیں مخرج. ایک آواز کہاں سے نکالنی ہے؟ مخرج. ساری آوازیں کہاں سے نکالنی ہے؟ مخارج. ہم بولتے ہیں تمہاری مخارج بہت اچھے ہیں، یعنی کہ تمہاری آواز برابر وہاں سے نکل رہی ہے جہاں سے آواز نکلنے کی جگہ ہے. تم عدل کر رہے ہو آواز کے ساتھ، تم صحیح جگہ سے آواز نکال رہے ہو. تو ہم نے یہ سارا پڑھا تھا نا اس کتاب میں، نورانی قاعدہ میں. ہم نے وہ پی ڈی ایف پڑھے تھے، وہ بہت سارے جو وہ ڈائگرامس تھے، وہ اقصائی حلق ہے نا، وہ ادنائی حلق، وسط حلق، جو اس ٹائم کلاس میں تھے. تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو میں کروں گا ابھی لنک سینڈ اس پہ، گروپ پہ. آپ وہ دیکھ سکتے ہو وہ سارے ویڈیوز. جس نے کچھ نہیں پڑھا ہے آج تک تجوید کے بارے میں کیونکہ ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے لگ بھگ رمضان میں ہی. اس میں ہوئے تھے ریکارڈ 27 ویڈیوز، 27 کلاس ہوئے تھے اس میں. وہ یہ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں میں نے پورا ہے، پورا ڈیٹیل میں تجوید کے بارے میں. ابھی ایسی ہم پڑھ رہے فی الحال، یہ چھوٹی سی کتاب. اب دیکھیے مولانا قاری جمشید علی جو صاحب ہے، استاد التجوید و قراءت دارالعلوم دیوبند کے، یہ ان نے کتاب لکھی ہے. مرتب ان نے کی ہے. مرتب کیا ہو گیا؟ جس نے کتاب لکھی ہے، ترتیب دی ہے اس کو. ناشر کون ہے؟ مکتبہ رشیدیہ دیوبند، یو پی. پیش لفظ دیکھیے، پہلے اسٹارٹنگ میں کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کوئی بھی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے. نحمدہ، میں حمد بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. ونصلی علی رسول الکریم، اور میں درود بھیجتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کریم ہے. کریم کے دو مطلب ہو جاتے ہیں. کریم کا مطلب ہو جاتا ہے ایک وہ ہو گیا عزت والا نا، عزت، نوبل. ٹھیک ہے، جو نوبل پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا کریم کا مطلب ہوتا ہے جنرس، جو عطا کرنے والا ہوگا، جنروسٹی، اس میں جنروسٹی ہوگی. ٹھیک ہے. کریم کو بولتے ہیں عربی میں کیا؟ جواد. جواد ہو گیا یہ جنرس جو ہوگا، عطا کرنے والا. بولتے ہیں نا مولا کرم کرو. دو مطلب ہوتے ہیں کرم کرنے کے: ہمیں اکرام کرو، یعنی کہ ہماری عزت کرو، ہمیں عزت میں رکھو، ہمیں نوبلٹی عطا کرو، یا ہمیں عطا کرو چیزیں. ٹھیک ہے. ایوری جنرس پرسن از نوبل. ہر عطا کرنے والا انسان کیا ہوتا ہے؟ نوبل. ایسا ہوتا ہے. اما بعد، اس کے بعد، مطلب اچھی چیزیں عطا کرنے والا. قرآن کریم، اما بعد کیا ہو گیا؟ اس کے بعد. قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا مطلوب شرعی ہے. مطلب شریعت کرتی ہے طلب ہم سے، شریعت چاہتی ہے ہم سے کہ ہم قرآن کو کیسے پڑھیں؟ وتھ تجوید. امام جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والأخذ بالتجوید، اور یعنی اخذ ہو گیا پکڑنا، یعنی کہ تجوید علم کو سیکھنا حتم لازم، یہ حتمی ہے. حتمی ہو گیا، کوئی چارہ ہی نہیں ہے، یہ انیویٹیبلی انسان کو سیکھنی ہی سیکھنی ہے. لازم، نیسیسری ہے، مینڈیٹری ہے. من لم یجود القرآن، جس نے قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا. یہاں پہ روٹ ہے نا وہی جود یجود تجوید میں. جود یجود، مجود، مجود، جود تجوید ہو گیا ٹو بیوٹیفائی سم تھنگ. یعنی قرآن پاک کو تجوید کے موافق پڑھنا نہایت ضروری ہے. من لم یجود القرآن، جو شخص قرآن پاک کو تجوید سے نہ پڑھے، آثم، وہ گنہگار ہے. وہ اسم بولتے گناہ کو.
आसिम बोलते किसको? गुनहगार। कोई बोलता है ना मेरा नाम आसिम है, उसका नाम ये वाला आसिम नहीं होता है, उसका नाम होता है आसिम। जैसे वो है ना, क्या उसका नाम है, आसिम अल हकीम है ना वो, जो आलिम भी है, सफेद दाढ़ी वाला। आसिम उसका नाम है, हाँ। आसिम हो गया शायद जो प्रोटेक्टर होगा, इसमत बोलते हैं ना, प्रोटेक्टर, हाँ। हाँ शायद आसिम। आसिम क्या हो गया? गुनहगार। मल्लम युजव्विदिल कुरान, जिसने कुरान को तजवीद के साथ नहीं पढ़ा, आसिमुन, वो गुनहगार है। वो क्या है? गुनहगार है वो। लेकिन यह बुरा है, ज़रूरी बात बुरा है, लेकिन मौजूदा ज़माने में इससे जिस कदर बेइतनाई, बेपरवाही और आम तौर पर गफलत है, वो मोहताज बयान नहीं है ना। ज़रूरत है कि इसकी जानिब पूरी तवज्जो की जाए। इधर ये भी ज़रूरी है कि इसके हसूल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। इसको मद्देनज़र रखते हुए अहकर, इसने बोला खुद को अहकर। अहकर है इसमें तफजील है ना। अहकर बन गया हकीर से। हकीर क्या होता है? बोलते हैं ना, इंसान में हकीर इंसान हो। हकीर हो गया इनसिग्निफिकेंट, जो बोलेगा मेरी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अहकर हो गया मोस्ट इनसिग्निफिकेंट। ये खुद को, ये मतलब आजिज़ी के लिए बोलते हैं ऐसा, तकब्बुर ताकि ना हो जाए खुद पे। नई तजवीद को ज़रूरी मसाइल नई तजवीद के ज़रूरी मसाइल को हज़रत उस्ताद मौलाना कारी हिफ्ज़ुर्रहमान साहब शेखुल कुर्रा, ठीक है, दारुल उलूम देवबंद के जामिअ और मुख्तसर अल्फाज में जमा किया है। अल्लाह ताला इस किताब को तालिबीन तजवीद, जो पढ़ते होंगे तजवीद, जो सीकर्स ऑफ तजवीद होंगे, के लिए नफ़ा बख्श बनाए। और हज़रत कारी साहब की कब्र को अनवर से, हम नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करना है इसको, तजवीद पढ़नी है हमें, ये भी आप छोड़िए इसको। यहाँ से स्टार्ट। मुकद्दिमत इल्म इल्म तजवीद। मुकद्दिमा बोलते हैं जो स्टार्टिंग में आता है कोई चीज़, इंडेक्स इंडेक्स जो होता है, मुकद्दिमा। मुकद्दिमा तो इल्म इल्म तजवीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ात अल्लाह ताला की मुस्तहिक है। अल्लज़ी अनज़ल अल कुरान, जिसे नाज़िल किया है कुरान, बितरतील, तरतील के साथ, ठहर ठहर के ना, कभी दो आयतें हुई नाजिल, कभी चार आयतें नाजिल हुई है, कभी एक सूरत नाजिल हुई है, कभी दो सूरतें नाजिल हुई है, ज़रूरत के एतबार से, ज़रूरत के एतबार से। कहाँ से? लहुल महफूज से ना। लहुल महफूज से आसमानी दुनिया तक। मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। लहुल महफूज है ना, लहुल महफूज, लहुल महफूज क्या हो गया? महफूज, प्रिजर्व टैबलेट। लौह बोलते हैं किसको? टैबलेट को। टैबलेट, टैबलेट। लौह किसको बोलते हैं? टैबलेट को। महफूज क्या हो गया? प्रिजर्व, प्रिजर्व टैबलेट। मतलब ये एक जगह है लौहुल महफूज, इसकी कैफियत हम बयान नहीं कर सकते, हाउने से हम नहीं पूछते कैसे क्या है, लेकिन अल्लाहुल महफूज एक जगह है सातवें आसमान के ऊपर, जहाँ पे रब ने तकदीर लिख ली है। तकदीर क्या हो गया? तकदीर हो गया जो कुछ होने वाला है उसका अंदाज़ा किया अल्लाह ताला ने, और उससे वो लिख लिया है। जो उसने लिख लिया है वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि उसका अंदाज़ा कामिल है। जैसे मैं अंदाज़ा करूंगा कि कल बच्चे क्लास में 10 होंगे, फिर कल 10 ही क्लास में होंगे, मैंने अंदाज़ा किया, मैंने तकदीर की। अब कल 12 भी हो सकते, 13 भी हो सकते हैं, 19 और 30 भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं इंसान हूँ। तकदीर जो मैं करता हूँ वो सही नहीं हो सकती, उसका अंदाज़ा सही नहीं हो सकता है, लेकिन जो जो क्रिएटर करता है क्या अंदाज़ा, उसमें कोई नुक्स नहीं हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं? तकदीर। तो रब ने तकदीर लिख ली है ना एक जगह पे, अल्लाहुल महफूज पे। उसमें वो क्यों लिख लिया तकदीर? क्योंकि लिकई ला तअसव अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम, ताकि इंसान अफसोस ना करे अगर इससे कोई चीज़ फौत हो गया, मतलब मुझे कोई चीज़ नहीं मिल गया, अब मैं अफसोस कर रहा हूँ कि मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिल गया, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है अफसोस करना उस चीज़ पे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो लिखाई है तो मुझे कैसे मिल जाता वो चीज़, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कंफर्ट ऐसे, क्योंकि जो नहीं होना था वो नहीं ही होना था। जो पास में चीज़ हो गया वो नहीं होना था। या ओला तफरहु बिमा आताकुम, और ना ही इंसान अतराएगा जिसको मिलेगा चीज़, मतलब इंसान बोस्टफुल नहीं बन जाएगा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, पता नहीं कल को कुछ होगा भी कि नहीं, भरोसा नहीं है फ्यूचर पे। तो ये है हिकमत तकदीर के लिखने की। तो मैं क्या बोलता हूँ, अल्लाह महफूज जो है वो सातवें आसमान में जगह है। तो वहाँ पे, वहाँ से कुरान नाजिल हो गया आसमानी दुनिया पे। कब? लैलतुल कदर में। लैलतुल कदर में। हम बोलते हैं ना नाजिल का कुरान किस में? रमज़ान में, लैलतुल कदर में। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, वहाँ यही मुराद है, ठीक है। फिर वहाँ से हो गया नाजिल कहाँ पे? ज़मीन पे, ज़रूरत के एतबार से, कभी दो आयत, कभी चार आयत, वैसे ही।
ٹھیک ہے، سمجھنا ضروری تھا. وہ اس میں اطلاع بھی ہوتا ہے بہت زیادہ، میں پورا بھی شارٹ میں ہی. والصلاة والسلام علی النبی الامی، او درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو امی ہے. امی کس کو بولتے ہیں؟ ان لیٹرڈ، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو قرآن میں جو عربی ہے نا وہ بہت فصیح عربی ہے، بہت فلوئنٹ عربی ہے، بہت اس میں بہت فلوئنس اور ایلیکوینسی ہے. اگر مجھے کوئی استاد ہی نہیں تھا کبھی بھی نہیں، اگر کسی کو کوئی استاد ہوگا ہی نہیں، اور وہ اچانک بولے گا بڑی بڑی بات ہے، ہم بولیں گے اس کو کس نے سکھایا یہ سب چیزیں، ہے نا، یہ ہم بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا امی اور آسم کو؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ نے خود بنا دیا قرآن، آپ نے گڑھ دیا قرآن کو. مطلب قرآن میں جو عربی ہے نا وہ بہت زیادہ کیا ہے، فصیح عربی. وہ بول سکتے تھے، وہ اس زمانے کے پوائٹس بھی عاجز ہو گئے، وہ تھے انکیپیبل ویسا کلام لانے سے، وہ عاجز ہو گئے. لیکن آسم کیا تھے؟ امی، انہیں کبھی لکھنا پڑھا جانا ہی نہیں تھا انہیں. لیکن جب ایسا کلام کیا نا تو وہ مجبور ہو گئی یہ کہنے پہ کہ یہ رب کا کلام ہوگا. اس نے خود نہیں کہا ہوگا کیونکہ یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. وما تخطو بھی کیا ہے وہ قرآن کی آیت، اذا لیرتابل کچھ ہے نا وہ. تو یہ ہو گیا. الذی امر بالترتیل، جن کو حکم دیا گیا ترتیل کا. کن کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ قرآن پڑھیں ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے، اچھے سے، کلیئرٹی کے ساتھ. فی قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ پڑھیے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے. وعلی آلہ، اور درود و سلام ہو ان کے آل پہ. آل کس کو بولتے ہیں؟ فیملی کو. وہ اصحاب، ان کے اصحاب کو، کمپینین صحابی کو. وہ ازواج ہی، ان کے وائفس کو. وہ ذریات ہی، ان کے ذریات کو، اجمعین، ساروں کے ساروں کو. اما بعد، اس کے بعد جو پڑھنا ہے وہ اس کے بعد ہے. دیکھیے تجوید کی معنی کیا ہے؟ تجوید کا مطلب ہوتا ہے عمدہ کرنا. عمدہ کرنا کوئی چیز نا، عمدہ کرنا، ایکسٹرا آرڈنری کرنا، اچھا کرنا کوئی چیز. یہ اس کا لغوی معنی ہے. کیا ہے لغوی معنی؟ یہ اس کا لٹرل میننگ ہے، لٹرل. اب تجوید کی تعریف، یعنی کہ اس کو بولتے ہیں اصطلاحی تعریف. آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اصطلاحی تعریف. ٹیکنیکل میننگ وہ کیا؟ لٹرل میننگ ہے. اس لیے اصطلاحی، ٹیکنیکل میننگ. ٹھیک ہے، ٹیکنیکل میننگ یہاں پہ وہ کیا ہے؟ ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. ہر حرف کی ایک صفت ہوتی ہے، اس کو کہاں سے ادا کرنا ہے. تو ہر حرف کو اپنے مخرج، اپنے سائٹ آف آرٹیکولیشن، آواز نکلنے کی جگہ، یعنی کہ مخرج سے تمام صفات کے ساتھ، تمام ایٹریبیوٹس کے ساتھ ادا کرنا، اسے بولتے ہیں تجوید. ٹھیک ہے، پتہ ہی نا آپ کو. الف کیسے پڑھنا ہے؟ با تا ثا جیم ح خا دال ذال را زا سین شین صاد طا طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو یا حمزہ یا. یہ کیسے پڑھنا ہے؟ اب تجوید کا موضوع، قرآن کے حروف تہجی جو ہے نا، حروف تہجی ان کو بولتے ہیں الحروف الہجائیہ. کیا بولتے ہیں؟ الحروف الہجائیہ. ایسے ہجائیہ، ہاں بولتے نا ایسے کشمیری بولتے ہجائیہ. ایک منٹ، ایہ بولتے ہیں ترجمہ میں ایسے کٹ سے ہجات، کٹ ساتھ ہج، بازیر بے تاز بتا، کٹ سے ہج. اب بتا ہج مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہج مطلب ہوتا ہے پروناؤنسیشن کرنا، پروناؤنس کرنا کوئی چیز کو یہ نکالنا، پروناؤنسیشن کرنا. ٹھیک ہے. تو الحروف الہجائیہ مطلب ہو گیا ویسے لیٹرز کو پروناؤنس کرنا پڑتا ہے عربوں کی طرح. وہی نا، آپ سیدھے لیٹرز، عربک لیٹرز، الحروف الہجائیہ یا حروف تہجی بولتے ہیں ان کو. الف، با، تا، ثا، وغیرہ. وغیرہ بولتے ہیں نا اردو میں وغیرہ، یہ بھی عربی کا لفظ ہے اصل میں، یہ وغیرہ. اور باقی باقی چیزیں کتنا ملتا ہے اردو عربی کے ساتھ. اچھا، تجوید کی غرض، ہم کیوں پڑھتے ہیں تجوید؟ ایم کیا ہے؟ آبجیکٹیو کیا ہے؟ غرض کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ہے نا، ویسے ہی پڑھنا جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے پڑھنا، جیسے نازل ہو گیا قرآن. اچھا، تجوید کا فائدہ، دونوں جہانوں میں نیک بختی حاصل کرنا. نیک بختی، بخت کس کو بولتے ہیں؟ قسمت کو شاید، ہے نا، خوش قسمتی، نیک بختی. بد بخت کیا ہوتا ہے؟ بد قسمت. تجوید کا حکم کیا ہے؟ اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکیں گے. اتنا فرض عین ہے. کیا ہے؟
فرض عین. فرض عین ہو گیا جو ہر ایک انسان پہ فرض ہو گیا انڈیویجولی، ہر ایک انسان پہ فرض. مجھ پہ فرض، آپ پہ فرض، اس پہ فرض، اس پہ فرض، ہر ایک پہ فرض. نماز پڑھنا ہر ایک انسان پہ فرض ہے. روزہ رکھنا ہر ایک انسان پہ فرض ہے. زکوٰۃ دینا ہر ایک انسان پہ فرض ہے. حج کرنا ہر ایک انسان پہ فرض ہے. ہو گیا فرض عین. اور فرض کفایہ، اور پورے علم تجوید کا سیکھنا کیا ہے؟ فرض کفایہ. مطلب اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے ہم قرآن صحیح پڑھ پائیں گے، وہ فرض عین ہے. ہم سوچتے ہی نہیں اس کے بارے میں، پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے ہی، الحمد للہ ایسے ہی پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پورے علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب نا پورا ڈیٹیل میں خطرناک ہو جانا، جو کتابیں موٹی موٹی لانا، اتنی چار چار جلدوں میں ہوتی ہے اس کی کتابیں، وہ لانا، وہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ مطلب وہ کیا، اگر ایک دو آدمی کریں گے محلے میں، سوسائٹی میں کریں گے ایک دو آدمی، باقی کے وہ ذمہ آ جاتا ہے خود بخود. کوئی گزر گیا، جنازہ پڑھنا ہے، میں تھوڑا بزی ہوں، اب میرا بھائی گھر سے گیا، دوسرے ہمسائے بھی گئے، وہ گئے اس جنازہ پڑھنے کے لیے، چلے گا. یہ فرض کفایہ ہے. ایک دو آدمی گئے وہاں پہ قبرستان میں، اس کو غسل دیا، چلے گا، ادھر گیا باقی ان کے ذمہ. اگر کوئی ایک جائے گا ہی نہیں نا، تو سارے گنہگار ہو جائیں گے. تو یہ ہوتا ہے فرض کفایہ. کفایہ ہو گیا جو کافی ہو جاتا ہے ایک دو آدمی سے ہی. آئین ہو گیا جو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے ہر ایک کو، ایسے تم پہ بھی فرض ہے، تم پہ بھی فرض ہے، سنگل آؤٹ کرتا ہے ہر ایک کو فرض ہونے میں. تجوید کا مرتبہ کیا ہے؟ تمام علوم سے افضل ہے. کیونکہ تمام علوم سے افضل ہے قرآن کا علم سیکھنا، اور صحیح، اور قرآن کو پڑھنا صحیح ہے پہلے، تب جا کے. پہلے قرآن کو سیکھنا ہے، پڑھنا اچھے سے نا، تب جا کے پھر مطلب انسان، اور یاد کرنا ہے، تب جا کے پھر انسان کو پھر کیا میننگ بھی جانا ہے، اس کے بعد جانا ہے پھر اور تفسیر میں، پھر اور جانا ہے ڈیپ تفسیر میں. اسٹارٹنگ میں ایسے ہی کرنا ہوتا ہے. فائدہ: تجوید میں ہمارے امام عاصم رحمہ اللہ ہے. ہمارے مطلب برصغیر کے، برصغیر کے. مجھے اصلی بہت زیادہ ناواقفیت ہے تجوید کے بارے میں، مطلب مجھے کچھ علم ہی نہیں تجوید کے بارے میں، زیرو بس نالج ہے مجھے تجوید کے بارے میں. زیرو بھی نہیں، مطلب ایک سال سے زیرو ہی ہے. پتہ میں نے کہیں پڑھی ہی نہیں اس سال کے پاس تجوید، کبھی بھی نہیں. تھوڑی سی پڑھی ہے ایسے ہی. اب میں کتاب خود ہی پڑھتا ہوں، تھوڑی ایک دو کتابیں. مجھے پتہ نہیں ہے اچھے سے نا، یہ سب چیزیں ہے نا، وہ جو قرآن کے 7 ڈائلیکٹس ہے، 7 احرف جو ہے نا، قرآن نازل ہو گیا 7 ڈائلیکٹس میں. ہم پڑھتے ہیں نا یؤمنون، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ یؤمنون. ایک رات میں یؤمنون بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں والضحى واللیل اذا سجا. ایک رات میں والضحی واللیل اذا سجی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا کہ میں پچھلا سنا تھا ایک ویڈیو اس کا، قال حیت لك وقال حیت لك وقال حیت لك وقال حیت لك، کچھ ایسے ایسے بہت ساری قراتیں ہوتی ہے. قرآن ہو گیا نازل 7 ڈائلیکٹس میں، 7 احرف میں. میننگ ساروں کا سیم ہی ہے، لیکن ڈائلیکٹس الگ الگ ہے. ڈائلیکٹ کیا ہوتا ہے؟ مطلب جیسے مانیے آپ شہر والے بولتے ہیں گور، کیا مجھے بولتا ہے ایگزامپل ساتھ میں اچھی بولتی ہے اس ٹائم پہ. گور کیا ہوتا ہے؟ گر، ہارس نا، ہارس گر. گاؤں والے کیا بولتے ہیں؟ گڑ، شاید بولتے ہیں نا. تو گڑ کیا ہوتا ہے؟ گر ہی. بس تھوڑا فرق ہوتا ہے کس میں؟ آرٹیکولیشن میں. ایسی مثال ہے جیسے ہم اور بھی مثال دے سکتے ہیں کچھ. مجھے خالی ایک مثال پتا ہے اس کی، گر اور گڑ، مجھے یاد رہی تھی مثال یہی. تو قرآن کے نازل کس میں؟ 7 احرف میں، سارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے یہ سارے. ہم پڑھتے کچھ روایت، عاصم کی روایت ہم پڑھتے ہیں. میں نے کہا نا مجھے اس کے بارے میں فل معرفت نہیں ہے. پچھلی بات ہے نا اسٹوڈنٹ شاید وہ یہاں پہ ہوں گے، انہیں بہت پڑھا ہے. مجھے انہیں کہتا ہے وہ پی ڈی ایف سارے سینڈ، انہیں تجوید، انہیں شاید پڑھی ہے 1 سال تک تجوید، وہ پڑھتے ہیں بہت ڈیپلی اس کے بارے میں. میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا لاسٹ ٹائم وہ اس کے بارے میں، یہ جو 7 کراتے ہیں اس کے بارے میں کیا کیا ہے. کور کو کیا، کور کو، ہاں 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 بالکل. ہم بولتے ہیں نا کور اور کوڑ. کوڑ کیا ہوتا ہے؟ لڑکی. کور بھی کیا ہوتا ہے؟ لڑکی. دونوں لڑکیاں ہوتی ہیں. کور بھی لڑکی ہوتی ہے، کور بھی لڑکی ہوتی ہے، بس فرق ہوتا ہے کس میں؟ ڈائلیکٹ میں. تو قرآن 7 ڈائلیکٹس میں نازل ہو گیا ہے. ان نے پچھلی بار سینڈ کیا تھا، میں آپ کو وہ سینڈ کروں گا وہ فوٹو سارے. وہ نا وہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایسے. حدیث میں آ گیا صحیح بخاری میں کہ جو قرآن ہے وہ نازل ہو گیا 7 ڈائلیکٹس میں. تم وہ پڑھو جو تمہارے لیے آسان ہوگا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اب یہاں پہ فرق کس میں ہوتا ہے؟ اس میں فرق ہوتا ہے پروناؤنسیشن میں، ہاں. اور تھوڑا فرق ہوتا ہے گرامیٹیکل اسٹرکچر میں، تھوڑا اور فرق بھی ہوتا ہے اس میں.
اچھا اچھا، کچھ جو علماء ہیں وہ بولتے ہیں جو ڈائلیکٹس نہیں سارے، یہ اصلی کہتے ہیں ریفلیکٹ جو ٹرائبس آف عربیہ ہے نا، مطلب قریش کا ٹرائب تھا ایک، یا جو حذیل کا ٹرائب تھا ایک، ثقیف تھا، ٹھیک ہے، حوازن تھا، کنانہ تھا، تمیم تھا، بنو تمیم، یمنائی ٹرائبس تھے، تو ان کے الگ الگ یہ کیا ہے ڈائلیکٹس، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہو گیا۔ امام عاصم کے دو شاگرد تھے، آپ کو یاد کرنا ہے، حفص رحمہ اللہ اور شعبہ رحمہ اللہ۔ ہم کیا پڑھتے ہیں بر صغیر کے؟ بر صغیر کیا ہوتے ہیں؟ سب کانٹیننٹ، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ امام عاصم کی روایت، ٹھیک ہے۔ امام عاصمہ امام عاصم کے دو شاگرد تھے، حفص اور شعبہ رحمہ اللہ۔ ہم امام حفص کی روایت پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں عاصم سے حفص کی روایت، ایسے ہی تک آپ یاد کیسے؟ اسلام آباد والے کور کو کچی بولتے ہیں؟ کچی؟ پتہ ہی نہیں۔ یہ وہ کیسے؟ اب دیکھیں اس کے بعد، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان۔ دیکھیے، قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا، قرآن میں 10 قراتیں ہوتی ہیں، 10 قراتیں اور 7 احرف ہے، یہ یاد رکھیے آپ، 10 قراتیں، قراتیں 10 ہے مطلب 10 قراتیں ہوتی ہیں، ان کو الگ الگ ہوتے ہیں تھوڑے سے اس میں رولز، اور 7 کیا ہے احرف، مجھے پورا پتہ نہیں اس کے بارے میں پڑھائی نہیں زندگی میں کیسے بول سکتا ہوں، 7 احرف، ٹھیک ہے، 7 ڈائلیکٹس۔ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اس شیطان سے جو رجیم ہے۔ رجیم مطلب ہو گیا جس کو جو دتکارا ہوا ہوگا، دتکارا ہوا، جنت سے دور کیا گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کے قرآن میں کیا آ گیا ہے؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ لازمی ہوتا ہے انسان پہ یہ پڑھنا۔ اور بسم اللہ کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر سورت سے پہلے شروع کرے یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت بیچ میں شروع ہو جائے ہوگی، تو دونوں صورتوں میں سورت برات کے علاوہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے، بسم اللہ ہمیشہ پڑھنی ہوتی ہے۔ دیکھیے نہیں، دیکھیے اگر میں قرآن پڑھوں گا نا، میں نے قرآن کھولا، میں اسٹارٹ کر رہا ہوں قرآن پڑھنا، سورہ کی سٹارٹنگ ہے، مجھے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھوں گا میں سورہ۔ اگر میں کر رہا ہوں اسٹارٹ سیدھے قرآن کی پہلی سیدھی آیت سے، کوئی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی آیت کھول رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں سیدھے ہی آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں میں نے قرآن کی ایک آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اگر میں پڑھوں گا خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کافی ہے۔ میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں، لیکن وہاں اتنا بھی کافی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ لیکن ہر صورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے۔ اس میں کتنا اختلاف ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت کا حصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں نے پڑھا تھا بچپن میں، 12th کلاس سے پڑھا تھا میں نے، ابن کثیر میں شاید اسے 20 پیج پہ لکھا ہے یہ سب اختلاف، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے کہ اس سے الگ ہے نا، اس میں تھوڑا اختلاف، بہت زیادہ اختلاف، تھوڑا کیا، بہت زیادہ اختلاف اس چیز میں۔ اچھا، دونوں صورتوں میں سورہ برات، ہاں، جو سورہ برات ہے یا سورہ توبہ، جو ہے سورۃ التوبہ ہے نا، براءۃ من اللہ، اس کو پہلے اسٹارٹ میں کہتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ۔ برات کس کو بولتے ہیں؟ برات، برات مطلب ہوتا ہے اپنا بری الذمہ ٹھہرانا، بولنا مجھے کوئی تعلق نہیں تم سے، میں بری ہوں تم سے، میں اس کام میں شریک نہیں ہوں، میں اس سے الگ ہوں، اپنا آپ الگ پیش کرنا، اس کو بولتے ہیں کیا؟ برات۔ تو وہاں پہ کفار سے برات کی گئی ہے نا، اس لیے بولتے ہیں کچھ علماء وہاں پہ، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتا ہے اسٹارٹنگ میں، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اچھا، اور اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا، خاص طور برات ہی کے درمیان سے کیوں نہ اسٹارٹ کر دیا، تو بسم اللہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، مرضی اپنی ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے۔ لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہمیشہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن کی آیت ہے نا کسی دے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تم پناہ مانگو شیطانی مردود سے، تو یہ ہو گیا ایسے۔ اب یہ بولے دانتوں کے نام، ہاں؟ دانتوں کے نام، دیکھیے، چونکہ بعض مخارج کا تعلق دانتوں سے ہوتا ہے، کچھ جو سائٹس آف آرٹیکولیشن ہوتی ہے نا، وہ دانتوں سے آواز نکل جاتی ہے انسان کو،
ہے, दांत भी रोल प्ले करते हैं. और पता है कुछ लोगों की आवाज़ साफ होती है, कुछ लोगों की आवाज़ साफ नहीं होती है. और वो चाहते भी ना हमारी आवाज़ साफ निकलनी चाहिए, उनको साफ आवाज़ नहीं निकलती है. क्योंकि ये होता है, डिपेंड करता है ऑरल कैविटी पे, है ना, ऑरल कैविटी नहीं, ऑरल एनाटमी पे. मतलब किसी को होती है ऑरल एनाटमी वैसी कि उसको आवाज़ वैसे निकल जाती है, थोड़ी बहुत उसमें बेगुर होता है. किसी को आवाज़ साफ निकल जाती है नेचुरली, उसको ऑरल एनाटमी वैसी होती है. इससे भी ये चीज़ मैटर कर डिपेंड करता है ये चीज़. चूंकि बाज़ मखाज का ताल्लुक दांतों से है, इसलिए पहले दांतों के नामों को बयान किया जाता है ताकि मखारिज के समझने में सहूलत हो. देखिए, इंसान के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं इंसान के मुंह में, अडल्ट होता है. 16 ऊपर 16 नीचे ना, 16 ऊपर 16 नीचे वाले जॉ में. सामने के चौड़े से चौड़े से चार दांतों को सनाया कहते हैं. चार, सामने के चौड़े से चार दांतों को सनाया कहते हैं, जो ना इंसिजर्स है. ये 1 2 3 4, 1 2 3 और 4. नीचे भी क्या है? 1 2 3 और 4. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? सनाया. सनाया कहते हैं इंसिजर्स. इनको क्या बोलते हैं? लेटरल लेटरल इंसिजर्स है ना शायद, इन दो को. ये क्या इंसिजर्स? ये दो, जो दो के बाद दो है, उनका बोलते हैं लेटरल इंसिजर्स शायद, है ना. हम्म. दो ऊपर वालों को सनाया उलिया कहते हैं. अब जो ऊपर वाले दो दांत, ये दो दांत जो रैबिट जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं क्या? सनाया उलिया. सनाया उलिया. उलिया बोलते हैं जो बुलंद होगा कोई चीज. उलिया जो बुलंद होगा. और जो दो नीचे वाले दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सनाया सुफला. सुफला बोलते हैं जो नीचे होगा. ठीक है. सनाया सुफला थोड़ा छोटे होते हैं वो कंपेयर टू सनाया उलिया. सनाया सुफला. ठीक है. फिर सनाया के बराबर में चार दांत और है, दाएं बाएं ऊपर नीचे ना. फिर देखिए 1 2 3 4 जो खतरनाक दांत होते हैं, शेर वाले दांत, ऐसे कैनाइन, खतरनाक कैनाइन जो होते हैं, है ना. कैनाइन चार होते हैं उसके बाद. 1 2 3 और 4. फिर सनाया के बराबर में चार दांत है, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक है. इनको रुबाइयात कहते हैं. इनको क्या बोलते हैं? रुबाइयात. अस्सी रुबन बोलते आप रखिए याद, अरबा बोलते हैं चार को अरबी जबान के अंदर. तो रुबाइयात होते हैं चार दांत, चार तेज दांत. इसे हम काटते हैं चीजों को, हाँ. क्या ना इंसा. फिर इन रुबाइयात से मिले हुए चार, क्या कहते हैं, नोकदार दांत और है. फिर इन रुबाइयात से मिले हुए और चार नोकदार दांत होते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे फिर से चार होते हैं. एक एक खुदा, क्या ब्लर हो गया इसको. खाली इस वाले पेज को ऐसा हो गया हुआ, हाँ. गुड दिख रहा है इसको. दर्द हो गया सिर को इसको देखने से, मैं किताब से पढ़ूंगा ये. इनको हम पढ़ेंगे ऐसे. इनको अनियाब कहते हैं. किनको बोलते हैं? अनियाब. इसके बाद जो होते हैं चार दांत. ये दांत वाले मैंने पिछली बार, मुझे इसका पीडीएफ था दांतों का, मैं देखूंगा मुझे अगर मिलेगा ना. ऐसे थोड़ा समझ नहीं आता ये. अभी मैं सेंड कर रहा हूँ पीडीएफ, उसमें शायद दांतों के बारे में लिखा था. मखारिजुल हुरूफ लिसान, इस बारे में शायद. यहाँ जो लिखा है अच्छे से हम क्यों नहीं पढ़ रहे तब से, खुशकिल बोल रही थी ऐसे. कहाँ पे है? तजवीद एंड मखारिज. हाँ, ये वाला पीडीएफ मुझे करना है सेंड खुद को. ये सेंड होता ही नहीं है. 1 मिनट, खुद सेंड हो रहा है ये. सेंड ये होता ही नहीं है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा सेंड होने में.
بنا यहाँ बना के अच्छे से है लेकिन बाकी अब कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह फिर अगर टाइम हो गया इसका, वैसे मीटिंग का 2 मिनट बच गए इसको। 1 मिनट। अभी नहीं आएगा ये, इसको शायद कुछ हो रहा है। ठीक है भाई, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह अब जितना बचा होगा। तो दांत वहीं पढ़ेंगे अच्छे से, कि हाँ भाई समझ नहीं आता ऐसे दांत वांतों के बारे में। अभी सवाल कुछ होगा, वो सवाल कर सकते हो आप चैट में। बताइए आप, सवाल किसको होगा कुछ? मेरे कोई सवाल किसी को? इतना काफ़ी है इंशाल्लाह, आज बचे इसको 1 मिनट खाली। 1 मिनट में करूँगा फिर से ट्राई। जाएगा, हाँ आ गया, अब आ जाएगा पीडीएफ, देखिए। इस टाइम तो हो गया, आप वैसे भी। सवाल है किसी को कुछ? नो क्वेश्चन येट। हाँ समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अगर समझ नहीं आता होगा आप सवाल करते हैं वहाँ पे ही साथ साथ में ही, क्योंकि वरना पड़ जाते हैं सवाल बहुत सारे। जहाँ समझ नहीं आएगा वहीं पे सवाल करना चाहिए साथ में। समझ नहीं आ गया, सवाल वहीं करना चाहिए। हम्म, कहाँ पे गए? अब कल देखेंगे चाहता हूँ तो, के नाम वगैरह जो होंगे। ये कोर्स छोटा ही होगा, 10 दिन तक हम पढ़ सकेंगे अच्छे से। इसमें कितने पेजेस है? 24, हाँ। 10 क्या 5 दिन में पढ़ सकते हैं ये सब कुछ। वैसे मैं पढ़ भी लिया था ये सब कुछ, नूरानी कायदा में ये सब कुछ। तो अब नए से पढ़ना है ये सब कुछ। ये इदगाम, इखलाब, इजहार, इकफा, सब कुछ पढ़ना है वापस से। मदों के जो अकसाम अकसाम थे वगैरह। ये किताब बहुत ही आसान किताब है इंशाल्लाह। आज शाम क्लास होगी नहीं?